بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معزز سامعین، یہ مجلس ہماری بنیادی طور پر فہم قرآن اور تدبر قرآن کی مجلس ہے، جس کے اندر ہم شیخ احمد السید کی تدبرات اور مقاصد السور کی سیریز کے بنیادی نکات ڈسکس کریں گے. یہ بنیادی طور پر اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے، لہٰذا اس موقع پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹر مفاہیم انسٹیٹیوٹ شیخ عبدالحسیب اور انچارج البناء المنہجی شیخ حمزہ نبیل صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کروں کہ ان کے مسلسل اصرار کی وجہ سے میں اس قابل ہوا کہ اس پروگرام کی تیاری کر سکوں اور آج ان کے لیے وقت بھی نکال سکا. جزاکم اللہ خیرا. شیخ احمد السید نے اپنی اس پہلی مجلس کے اندر، جس میں انہوں نے سورۃ الفاتحہ کے مقاصد کو ڈسکس کیا ہے، سب سے وہ پہلا بنیادی نقطہ یہ اٹھایا ہے کہ قرآن کریم بنیادی طور پر اس کے نزول کا مقصد کیا تھا. قرآن کریم نازل کیا گیا ہے اس لیے تاکہ لوگ اس میں تدبر، غور و فکر کریں. قرآن مجید کے نزول کا مقصد صرف اور صرف قرأت یا تلاوت نہیں ہے، بلکہ تدبر، غور و فکر اور فہم قرآن ہے. اس لیے کہ خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا، اتنی عظیم کتاب، یہ ببرکت کتاب اس لیے لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات میں غور و فکر اور تدبر کیا جائے. ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل مند لوگ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں. قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت دل کا حاضر ہونا، حضور قلب کا ہونا، خشوع اور اللہ رب العزت کی تعظیم کا ہونا، یہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت یہ پہلو بہت ضروری ہے. اسی لیے کہ یہ کوئی عام کلام نہیں، بلکہ انہ لتنزیل رب العالمین، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس لیے کہ یہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کے لیے ایک نور اور کتاب مبین اتاری گئی ہے. اور اسی لیے قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن مومنین کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے. شفا فکری اور عقیدے کے اعتبار سے بھی ہے اور جسمانی اعتبار سے بھی ہے. قرآن، فہم قرآن یا تدبر قرآن کے اس ابتدائی موقع پر یہ چیز جاننا یا یہ عظمت اور اس حضور قلب کا احساس ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے کہ آپ فرض کیجئے کہ ایک بادشاہ، اس کا ایک شاہی فرمان ہے، ہدایات کے کوئی فیصلہ ہے، بادشاہ سلامت اس کو پڑھنے کے لیے لوگوں کو پاس بھیج دیتا ہے. تو کوئی پڑھنے والا لوگوں کو جب کوئی پڑھ کے سنائے گا تو اس کی نہ وہ پڑھنے والا سمجھ رہا نہ سننے والے اس کو سمجھ رہے ہیں. تو اگر یہ کیفیت بن جائے تو بادشاہ کے اس فرمان اور اس فیصلے کی کیا وقت رہ جاتی ہے. اس لیے رب العالمین مالک یوم الدین وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کے کلام کو پڑھنے والا اور اس کو سننے والا وہ اس کا بنیادی فہم اور اس پر تدبر کرنے کی استعداد رکھتا ہو. سورۃ الفاتحہ کو ایک اور اینگل سے دیکھیں تو اس کے اندر ایک بڑی اہم چیز سامنے آتی ہے کہ ایک مسلمان جو کہ پیدائشی طور پر مسلمان ہے، وہ اپنی زندگی کے 60 برس تک سورۃ الفاتحہ پڑھتا رہتا ہے اور دن میں تقریباً 33 سے زائد دفعہ وہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے نمازوں کے اندر. اگر وہ اتنے لمبے عرصہ اتنی تکرار کے ساتھ پڑھی جانے والی سورت کی بنیادی مفاہیم، اس کی بنیادی معانی سے بھی واقف نہ ہو تو یہ کتنے بڑے خسارے کی بات ہے. اس سے بڑا کہ خسارہ انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے. اور خصوصی طور پر ایک داعی، ایک مصلح جس نے معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کے اندر دعوت کا بیڑا اٹھانا ہے، اس کے لیے تو قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ عملی طور پر گراؤنڈ کے اندر اس کو اپلائی کر سکے اور معاشرے کی رہنمائی کر سکے. جب ہم سورۃ الفاتحہ کے معنی کی طرف آتے ہیں تو ہم یعنی پڑھنے والے یا سننے والوں سے ہماری یہ توقع ہے کہ وہ سورت کی بنیادی جو ترجمہ ہے اس سے واقف ہیں. تو مین اہم مقاصد، یہ سورت کے اہم جو پوائنٹس ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. جب کہا جاتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، تمام تعریفات، حمد، ثنا اللہ کے لیے. ثنا کس چیز پر؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر. ثنا کس چیز پر؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر. اور ثنا کس چیز پر؟ اس لیے کہ وہ ذات
अपनी ज़ात के अंदर ही वो बाकमाल है, वो अपनी सिफ़ात के एतबार से बाकमाल है, लिहाजा वो मुस्तहिक है कि उसकी हम्द बयान की जाए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ हम्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, शुक्र और मदह ने कहा। यानी हो सकता है कि एक शख्स आपको पसंद ना हो, लेकिन वो आपको कोई फेवर दे तो आप उसका शुक्रिया अदा करें, लेकिन आपके दिल में उसकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत नहीं है। और एक शख्स वो आपके साथ अच्छा काम कर रहा है, आप उसकी खूबी के मोतरिफ भी हैं, शायद आपकी उसकी कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिससे आप उससे डिसएग्री करते हैं, लेकिन आप उसकी कुछ खूबियों के मोतरिफ भी हैं, उसकी तारीफ़ भी करते हैं। लेकिन हम के अंदर ये पहलू है कि हम उस ज़ात की खूबियों के मोतरिफ भी हैं, हम उस ज़ात के शुक्रगुज़ार भी हैं, लिहाजा इसके लिए जामे लफ्ज़ जो हो सकता था वो हम्द का हो सकता था। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ात उस रब्बुल आलमीन के लिए। कौन रब्बुल आलमीन? अर्रहमान अर्रहीम, जो ज़ात रहमान है, जो ज़ात रहीम है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो रहमत की सिफत है, ये एक बंदा मोमिन और रब के दरमियान एक मोहब्बत का एक कनेक्शन पैदा करती है, मोहब्बत का एक ताल्लुक़ पैदा करती है, एक बंदा मोमिन और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरमियान। फिर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ इसलिए भी करते हैं कि इसलिए कि वो अपनी सिफ़ात यानी अज़ीज़ है, हकीम है, वही ज़ात है सतरा अयूबी, जिसने मेरे ऐबों पर पर्दा डाला हुआ है। वही है अल्लज़ी ख़लक़क फ़सव्वाक फ़अदलक, जिसने तुझे पैदा भी किया है, तेरी निक को भी संवारा है, इंसान के ज़ाहिरी ढांचे को भी खूबसूरत बनाया है। इसीलिए रब्बुल आलमीन मुस्तहिक़ है कि हर किस्म की तारीफ़ात और हर किस्म की तारीफ़ उसी ज़ात और हर किस्म की सना उसी ज़ात के लिए बयान की जाए। इसके बाद मालिक यौमिद्दीन, वो ज़ात जज़ा और क़यामत के दिन की मालिक है। यानी मालिक का मतलब होता है किस चीज़ का मालिक होना? ऑनर होना। और एक क़िरात के मुताबिक मलिक यौमिद्दीन, मलिक का मतलब किंग, मतलब मालिक वो यौम जज़ा का मालिक है। यानी क़यामत के दिन अथॉरिटी किसकी चलेगी? वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चलेगी। क़यामत के दिन बादशाहत किसकी होगी? वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की होगी। जैसे कुरान करीम में एक मकाम पर कहा गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दिन जब सब इंसान जमा होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे कि लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? तो सब बादशाहत, दुनिया के तमाम बादशाह, दुनिया के तमाम डिक्टेटर्स, दुनिया के तमाम शहजादे उस वक्त खामोश हो जाएंगे और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ही जवाब आएगा कि लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, आज बादशाहत है किस ज़ात की? वो जो यकता है। किस ज़ात की? जो कि गालिब आने वाला है और सबको उसके मुकाबले में सब को ख़त्म कर देने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यक़बिदुल्लाहुल अर्द, अल्लाह ताला ज़मीन को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेगा कल क़यामत के रोज़। वस्समावातु मत्विय्यतुन बियमीनी, और आसमान उसके दाएं हाथ में लिपटे होंगे। सुम्मा यक़ूल, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेंगे अनल मलिक, आज मैं बादशाह हूँ। ऐन मुलूकुल अर्द, आज दुनिया के बादशाह कहाँ हैं? तो सब इंसान खामोश होंगे। ये तसव्वुर कि बादशाहत अल्लाह की है, ये तसव्वुर कि दुनिया में कोई जितना भी बड़ा बादशाह हो, CEO हो, डायरेक्टर्स हो, उनकी अथॉरिटी लिमिटेड है, महदूद है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अथॉरिटी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बादशाहत, उसकी हुकूमत वो लामहदूद है और मावरा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना, उसकी सिफ़ात और क़यामत के तज़किरे के बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी हम्द व सना के बाद उबूदियत का इक़रार कि या अल्लाह तू सना का मुस्तहिक़ है, तू रहमान है, तू मालिकी यौमिद्दीन है। अब अगर कोई इबादत का मुस्तहिक़ है तो वो तू है। इय्याका नअबुद, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझी से मदद चाहते हैं, तुझी से मदद तलब करते हैं। यानी इबादत, बंदगी, पूजा अगर किसी की जा सकती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जा सकती है। यानी आज का नौजवान शायद माशरे में उसका सबसे बड़ा गम उसका कैरियर है, उसका जॉब है, उसकी जॉब है, और सबसे बड़ा गम माल कमाना है उसके लिए। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें आज एक इंसान के लिए एक उबूदियत की शक्ल इख्तियार करती जा रही हैं, जबकि एक बंदे मोमिन, एक मुस्लिह नौजवान, एक दाई, उसके लिए उबूदियत का मरकज़
عبادت کا مرکز وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبودیت کے بعد اہدنا، یعنی قرآن کریم کی سب سے بڑی دعا، سب سے عظیم دعا، اہدنا، یا اللہ ہمیں ہدایت دے. کس چیز کی طرف ہماری رہنمائی فرما؟ الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی جانب. الصراط کون سا راستہ؟ وہ جو راستہ جو سلامتی کا راستہ ہے، وہ راستہ جو اسلام کا راستہ ہے، وہ راستہ جو آدم علیہ السلام، جو نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم کا راستہ ہے، جو عیسیٰ، موسیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. یہ وہ راستہ ہے جس پر انبیاء چلے. یہ راستہ یعنی یہ راستہ ایک معنوی راستہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے بیان کر دیا. جب ایک انسان کسی بہت بڑی بلڈنگ کے اندر داخل ہوتا ہے، یا آج کسی سوسائٹی کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں تو سوسائٹی میں انٹر ہونے کے بعد سب سے پہلی جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ اس کا گائیڈ میپ ہوتا ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر روڈ کہاں پر ہے، کون سی چیز کہاں پر موجود ہے. تو ہم اس گائیڈ میپ سے رہنمائی لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس کو ریئرس کو پیدا کیا، یہ تمام ارض و سما کو پیدا کیا. اس پلانٹ پر، اس ارض و سما پر اب ہمارا گائیڈ میپ وہ قرآن کریم ہے. اور ہر نماز میں ہم، وہ اسلام ہے، ہر نماز میں ہم الصراط المستقیم، اس گائیڈ میپ کی رہنمائی کا اللہ رب العزت سے سوال کرتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. وہ کون راستے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا؟ من یطع اللہ والرسول، وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں انعام اللہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ہے وہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ نہیں، ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں جن پر تیرا غضب ہے، اور ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں جو تیرے راستے سے بھٹک. تمام مفسرین کے نزدیک غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود ہے. یہود پر اللہ رب العزت کا غضب کیوں؟ اس لیے کہ عالموا ولم یعملوا، یعنی یہود بہت بڑے علماء تھے یہود کے ہاں، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا اپنے علم کے مطابق، تو اللہ رب العزت کا غضب ان پر نازل ہوا. والضالین، اور نصارہ کے پاس عمل تھا لیکن وہ عمل جہالت پر تھا. اب اسلام کا راستہ الصراط المستقیم کیا ہے؟ علم اور عمل دونوں کا امتزاج. لہٰذا اس امت کے معتدل اور امت وسطیت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ علم اور عمل کے حسین امتزاج کے ساتھ چلتی ہے. لہٰذا ہر نماز میں ہم یہ طلب کرتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں جو علم سیکھنے کے باوجود تیرے غضب کے مستحق ہوئے، اور ایسی عبادت بھی نہیں جو کہ جہالت پر مبنی ہو، بلکہ ایسا علم جس کے ساتھ عمل ہو، اور ایسا عمل جو علم پر مبنی ہو. یہ وہ بنیادی سورۃ الفاتحہ کے مقاصد و بنیادی مفاہیم تھے جو سورۃ الفاتحہ کے اندر پائے. اب وہ بنیادی ٹیک اویز کیا ہیں جو آج کی اس مجلس سے، یعنی پریکٹیکل چیزیں جو آج کی اس مجلس سے قرآن سے ہم نے سیکھی. مثلا ہم دیکھتے ہیں ہم نے عقیدے سے متعلق کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین توحید ربوبیت، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اس کی خاص نعمتوں پر جو تجھ پر ہیں، اور وہ خاص نعمتیں جو اس امت پر ہیں، جو آپ کے خاندان پر ہیں، جو اس امت اور تمام لوگوں پر ہیں. تمام نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، یہ اور اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے. توحید ربوبیت کا اقرار. الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت کی صفات کا اقرار، اس لیے کہ مشرکین مکہ تو الرحمن کو نہیں مانتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب مشرکین سے کہا جاتا تھا کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں من رحمان، رحمان کون ہے؟ لہٰذا ہم بندہ مومن، ہم اللہ رب العزت کی اسماء و صفات کی توحید کا بھی اقرار کرتے ہیں. مالک یوم الدین، یوم آخرت پر ایمان. ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید ربوبیت. لہذا توحید ربوبیت، توحید عبودیت اور توحید فی الاسماء و صفات، عقیدے کے تمام بنیادی مباحث کو اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کے اندر سمیٹ دیا. اسی طرح وہ پریکٹیکل چیزیں جو آج ہم نے سیکھی، اللہ رب العزت نے مسلسل ہدایت کا سوال. اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب ہے کہ یا اللہ تو مجھے سیدھا راستہ بھی دکھا اور اس راستے پر قائم بھی رکھ. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے
ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی اکثر دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرا دل اپنے دین پر ثابت قدم فرما، اس کو میں اپنے دین پر ثابت رکھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حفصہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ یہ دعا زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرمایا اس لیے کہ قلب الانسان بین اصابع الرحمن، یہ انسان کا دل اللہ رب العزت کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، وہ اس کو جیسے چاہتا پھیر دیتا۔ لہٰذا نمبر 2 جو چیز ہم نے سیکھی، انبیاء کے قصص، انبیاء کے قصوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ استقامت کا صبر، انبیاء کے قصوں سے کیا؟ ہدایت، انبیاء علیہ السلام کا دعوت کا منہج، ایک داعی اور مصلح کیسے اپنی سوسائٹی اور معاشرے کے اندر دعوت کا کام کر سکتا ہے، یہ انبیاء کے واقعات سے۔ انبیاء پر ایمان، سورۃ الفاتحہ یہ بھی ہمیں سکھاتی ہے۔ اور علم اور عمل کا امتزاج، یہ اس دعا کا اور سورۃ الفاتحہ کا سب سے بڑا بنیادی نقطہ ہے کہ علم اور عمل دونوں ایک ساتھ۔ اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے علم پر، اس میں جو بنیادی آیت کوٹ کی ہے وہ کیا ہے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا علم حاصل کریں کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اب آج کی اس مجلس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور حدیث سے اس کا اختتام کرتے ہیں، جس میں ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدثنا من كان يقرئنا من اصحاب رسول اللہ کے نبی وہ صحابہ جو ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے، انہوں نے ہمیں یہ روایت بیان کی ہے کہ كانوا يقرؤون من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیات سیکھتے تھے، فلا يأخذون في العشر الاخرى، وہ آگے والا درس یا سبق نہیں لیتے تھے، یہاں تک کہ حتی يعلموا ما في هذه، یہاں تک کہ وہ سیکھ لیتے کہ ان آیات کے اندر علم اور عمل کی بنیادی باتیں کون سی۔ لہٰذا فعلمنا العلم والعمل، ہم علم اور عمل دونوں اکٹھے سیکھا کرتے تھے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اندر جو ہے جس کو بیان کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ رب العزت سوال ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سورۃ الفاتحہ کے بنیادی مقاصد اور مفاہیم کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔